شہر غرناطہ قصر الحمرا اور الحمرا کی ایک بوسیدہ دیوار پر ایک تختی نصب ہے جس پر میکسیکو کا شاعر ہے اکازا، اس کے شعر درج ہیں، اور اس نے یہ شعر تب لکھے تھے جب اس نے غرناطہ میں ایک اندھے فقیر کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ تختی پر درج ہے کہ اے عورت، اس اندھے گداگر کو بھیک دو، کیونکہ غرناطہ میں ہونا اور اندھا ہونا اس سے بڑی بدقسمتی دنیا میں نہیں۔ خواتین و حضرات، ایک عجیب دلچسپ اور دل کو چھونے والی بات ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شہر ہے جہاں بے شک انسان اندھا ہو، نابینا ہو، اس کے باوجود وہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوگا، کیونکہ وہ اس شہر میں ہے، کیونکہ وہ اس کے محبوب کا شہر ہے، مدینہ منورہ۔ جو آوارہ گرد ہوتے ہیں ان کی بھی جو ایڈیوسنکرسیز ہوتی ہیں، جو خوشیاں ہوتی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور ان سے وہ جو ہیجان پیدا ہوتا ہے وہی آوارہ گردی کی روح ہوتی ہے۔ مثلا میں مشہد سے جا رہا تھا تہران، صبح سویرے گاڑی رکتی، میں باہر نکلتا ہوں پانی پینے کے لیے، اور یکدم میری نظر اسٹیشن کے نام پہ پڑتی ہے، جو بورڈ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نیشا پور۔ اب جسٹ امیجن کہ میرے ساتھ کیا گزری ہوگی، بھئی خوابوں کا شہر ہے نا نیشا پور، فرید الدین عطار کا، عمر خیام کا۔ اسی طرح جب میں پہلی مرتبہ میڈرڈ سے ٹرین پر گیا تو جب پلیٹ فارم کے اندر داخل ہو رہی تھی گاڑی 2-2.5 گھنٹے کے بعد، تو وہاں مجھے کرتوا لکھا نظر آیا۔ اس نے کس طرح پوری تاریخ کو، مسجد کرتوا کو اور وہ گولڈن ایرا جو ہے اندلس کا، صرف ایک لفظ کرتوا جو لکھا ہوا۔ اسی طرح کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، چاہے میں بہت طویل سفر سے واپس آ رہا ہوں یا مختصر سفر کے بعد واپس آ رہا ہوں، لاہور آ رہا ہوں، اور گاڑی میں جب بیٹھا ہوں تو پہلی مرتبہ جب لاہور اسٹیشن کے باہر وہ آویزاں سائن نظر آتا ہے لاہور، تو ہمیشہ دل جو ہے بری طرح دھڑکتا ہے۔ اب آپ تصور میں لائیے کہ میں مدینہ میں ہوں اور گاڑی ہے میرے پاس، ایک ڈرائیور ہے، اور وہ ایک جگہ گاڑی پارک کر کے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو سامنے ایک اجڑا ہوا اسٹیشن، ایک مال گاڑی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، چند ایک ڈبے ہیں، اور اس اسٹیشن کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا؟ مدینہ۔ اب میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک اسٹیشن ہوگا، ریلوے اسٹیشن ہوگا، اور وہ ریلوے اسٹیشن تھا حجاز ریلوے کا۔ اچھا، اب میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح اگر آپ سفر کر رہے ہیں حجاز ریلوے سے اور گاڑی ایک پلیٹ فارم میں داخل ہوتی ہے، مدینہ نظر آتا ہے، تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی؟ آپ اتر جاتے ہیں اور ایسے اترتے ہیں کہ پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ یقین کیجئے میں اب بھی وہیں ہوں، اسی پلیٹ فارم پہ۔ یہ جو اجڑا ہوا اسٹیشن تھا جو میرے دل کے اندر سما گیا مدینہ کا، یہ حجاز ریلوے کی ایک یادگار تھا۔ حجاز ریلوے جو ہے وہ ترکوں نے تعمیر کی، سلطان عبدالحمید نے، اور پلان یہ کیا گیا کہ دمشق سے مدینہ تک ٹرین کی پٹڑی بچھائی جائے، اور جب وہ کمپلیٹ ہوا، 8 سال میں منصوبہ کمپلیٹ ہوا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس میں حصہ ڈالا، یہاں تک کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو تھی وہ ہندوستان سے گئی، ہندوستان کے عام مسلمانوں کی جانب سے اور حیدرآباد کے نظام کی جانب سے، اور بہت خوشیاں منائی گئیں جب وہ اس کی اناگریشن ہوئی۔ 8 برس لگے، تو وہاں پہ یعنی جو سفر ہوتا تھا دمشق سے مدینہ تک، وہ عام طور پہ 2 مہینے میں ہوتا تھا، اور یہ اب 50-60 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حجاج کرام کے لیے بڑی آسانیاں ہوئیں، لیکن حسب معمول وہاں بھی کوئی مسائل ہوئے۔ کچھ حجاج کرام نے یہ کہا کہ حج جو ہے وہ اس جو ہے لوہے کا ڈبہ جو ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اس کے ذریعے جانا جو ہے وہ جائز نہیں، حج صرف اونٹوں پہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ حجاز ریلوے بننے کے باوجود اونٹوں پہ
حج پہ سفر جاتے تھے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان دنوں وہ حضرات ہوتے اور ہوائی جہازوں کو دیکھتے کہ 3-4 گھنٹے میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کون سا فتویٰ جاری کرتے. حجاز ریلوے کے حوالے سے جو سب سے مشہور ہمارے ہاں فلم آئی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن ڈیوڈ لین نے بنائی تھی، لارنس آف عریبیا. اب لارنس آف عریبیا جو تھا ایک انگریز جاسوس تھا. اس کی کتاب ہے بہت مشہور، اور کتاب کا نام ہے 7 Pillars of Wisdom. جی ہاں، یہ اس کی آپ بیتی سمجھ لیں. تو وہ اسپیشلی گیا وہاں پہ ترکوں میں اور عربوں میں ایک درار ڈالنے کے لیے، اور اس کے بعد اس نے ایسا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے لیڈ کیا عربوں کو اگینسٹ ترکوں کے. اور اس میں عمر شریف تھا، پیٹر اوٹول جو تھا لارنس آف عریبیا بنا ہوا تھا، اور ہمارے ضیاء محی الدین صاحب نے بھی ایک مختصر لیکن بہت مؤثر رول اس میں ادا کیا تھا. چنانچہ وہ ایک منظر ہے کہ جس میں حجاز ریلوے چلی جا رہی ہے، ترک فوج ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ لارنس آف عریبیا جو ہے وہ باقی عربوں سمیت وہ حملہ آور ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، کسی بھی قوم کا جو کردار ڈیولپ ہوتا اس میں محب الوطنی جو ہے اس کی ایک خاص جو ہے محبت وطن کی، وہ جس طرح جنم لیتی ہے، یہ سارا کچھ منحصر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں. اب میں دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن انفارچونیٹلی ان دنوں جو بھی نصاب ہے اس میں بہت کچھ ہے، لیکن پاکستان نہیں. آج کا بچہ پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. آج کے بچے سے آپ پوچھیں کہ یہ دوآبہ کیا ہوتا ہے، ساندل بار کیا ہے، پنجاب میں جو نہریں ہیں ان کے کیا نام ہیں، ہیڈ ورکس کتنے ہیں، فصلیں کتنی ہوتی ہیں، کون سے موسم میں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، اس کو کچھ علم نہیں. میں چونکہ بہت اینشنٹ بندہ ہوں، تو 4تھی جماعت میں ابھی وہی نصاب چل رہا تھا انگریز والا. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس میں جو جس خطے میں ہم رہتے تھے، علاقے میں، یہ جو پورا ہے، اس کے بارے میں پوری انفارمیشن نصاب میں شامل تھی جو ہمیں رٹنی پڑتی تھی. مثلا لاہور سے پنڈی تک جتنے بھی اسٹیشن تھے ان کے نام یاد کرنے پڑتے تھے، اور یہ امتحان میں آتا تھا. کیا آج کسی بچے کو پتہ ہے کہ اگر وہ لاہور سے بیٹھے ٹرین میں تو پنڈی تک کتنے اسٹیشن آتے ہیں؟ ایبسولوٹلی نو آئیڈیا، کیونکہ پڑھایا نہیں جا رہا. جو اسٹریس ہے کسی اور چیز پہ ہے، وہ پاکستانیات ہے یا پتہ نہیں کون سے علوم ہے، پاکستان نہیں ہے. اور unless you know Pakistan, you don't love Pakistan. How can you know Pakistan and love it? You see, مطلب ہے کہ پاکستان کو جاننا، جس طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا نارتھ جو ہے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ کیا ہے. جب تک آپ تھورلی، بلوچستان کا ہمیں کچھ پتہ ہے، سندھ کا ہمیں پڑھایا ہی نہیں جاتا. یہ چیزیں نصاب میں کیوں نہیں؟ ایک مطلب پرانا قصہ ہے کہ میں لاہور سے راولپنڈی جایا کرتا تھا. پی ٹی وی کا ایک پروگرام تھا حالات حاضرہ کا، پتہ نہیں کیا نام تھا، ابھی یاد آ جائے گا. اس کی اسکرپٹ لکھنے جاتا. یقین کیجئے کہ جب میں لاہور سے بیٹھتا تھا ریل کار میں، تو راستے میں جتنے اسٹیشن تھے کہ یہ منکیالہ آ گیا ہے، وہ فلاں آ گیا ہے، وہ مجھے زبانی یاد تھے، کیونکہ وہ بچپن کی جو رٹا ہوا تھا نا. چنانچہ میری ان سب سے انسیت تھی کہ یہ فلانا چک ہے، فلانا چک ہے. میں نے ایک ناول بھی دیس ہوئے پردیس اس حوالے سے لکھا، اور اتنا میں عادت ہو گئی کیونکہ ہر ہفتے جاتا تھا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ فلاں جو گاؤں ہے، جو قبرستان گزر رہا ہے، اس میں ایک نئی قبر بنی، یا فلاں خاتون جو ہے بوڑھی، این اس وقت وہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. اور اب وہ کیونکہ 2-3 سال جاتا رہا، اب وہ خاتون نہیں ہے. چنانچہ ریلوے جو ہے یہ آگہی آپ کو دیتی ہے اپنے وطن کی. میری خواہش ہے کہ ٹھیک ہے، ان دنوں بسیں زیادہ مستعمل ہو گئیں اور ریلوے ذرا سی کمزور پڑ گئی، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 1-2 بڑی مزیدار وجوہات آپ کو میں بتا دیتا ہوں
کہ بہت سے حضرات ریلوے کے منسٹر ہوئے اور جنہیں ریلوے کا کچھ پتہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے ایک ریلوے منسٹر تھے, بہت بڑا حادثہ ہوا تو ان سے کہا گیا کہ دیکھیں لال بہادر شاستری نے ریزائن کر دیا تھا جب وہاں پہ ریل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ ریلوے کے منسٹر تھے, آپ بھی کر دیں. کہنے لو کفار کی روایت پہ ہم عمل کرتے ہیں, اور دوسرا یہ میں کون سا انجن ڈرائیور تھا, میں تھوڑا چلا رہا تھا. ایک اور منسٹر تھے, ظاہر ہے میں نام نہیں لوں گا, ان کے بارے میں مشہور ہے اور بہت مشہور ہے, میں اس کے بارے میں کچھ یہ کہہ نہیں رہا کہ میرے پاس کوئی کنفرم. وہ کہتے ہیں کہ وہ پورا ریلوے کا ایک انجن کھا گئے تھے. اور کھا کس طرح گئے تھے, مطلب کہ ریلوے کی جو ہماری سب سے بڑی, ایشیا کی سب سے بڑی لوکو ورک شاپ ہے مغل پورے کی, وہاں پہ متروک شدہ 3-4 انجن تھے, ان میں سے ایک غائب ہو گیا, وہ آج تک نہیں ملا. کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب کہیں اس کو مطلب کہ میلٹ کر کے. تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں پچھلے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بچیانہ تک ریلوے گئی اور گنگاپور تک نہ گئی تو سر گنگا رام نے ڈبے لے کے ان کے آگے گھوڑے باندھ کے ایک گھوڑا ٹرین چلا دی تھی. انہوں نے گھوڑا باندھ کے وہ کام کر لیا, اور ہم وہ جو انجن ہے وہ مطلب کھا جاتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ ایسے ہی خیال آیا کہ اگر تمام ہماری ریلویز جو ہیں ان کے آگے انجن کی بجائے گھوڑے باندھ دیے جائیں تو شاید بہتر رزلٹ آئے, لیکن اس طرح پھر خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہارس ٹریڈنگ نہ شروع ہو جائے. ٹرین رکتی ہے تو رکنے دیں. کوئلہ لوڈ ہو گیا, پھر چھکا چھک. حضرت میں یہاں جتنی بھی گفتگو کروں گا وہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ٹرین سے ہوگا. قصہ چاہے لمبا ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ جا کے ٹرین پہ ہی رکے گا. تو اس طرح ایک ملکھا سنگھ تھے انڈیا کے ایتھلیٹ, ان کو فلائنگ سکھ کہا جاتا تھا, اور پاکستانیوں نے ان کو خطاب دیا تھا. فاسٹسٹ مین ان ایشیا کا بھی ان کو خطاب ملا, اولمپکس میں بھی گئے. بائی دا وے ہمارے بہت ہی مایہ ناز جو ایتھلیٹ آج تک سب سے بڑے تھے, ان کا نام عبد الخالق تھا. انہوں نے بھی ایشین ریکارڈ توڑا تھا, لیکن آج ان کا کہیں نام نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ عبد الخالق کو یاد نہیں کیا جاتا. تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ ملکھا سنگھ کسی اولمپکس میں گئے تو ایک روز ویسے ہی ریلیکس کر رہے تھے, ایک کرسی پہ بیٹھے تو کوئی گورا پاس سے گزرا, اس نے کہا کہ آر یو ریلیکسنگ؟ تو وہ ہڑبڑا کے کہنے لگے نو 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 آئی ایم ملکھا سنگھ, نو 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 سنگھ, ملکھا سنگھ. یہ تو خیر برسبیل تذکرہ, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ملکھا سنگھ جو تھے وہ ریلوے میں ٹکٹ چیکر تھے, اور جب انہوں نے چند ایک تمغے لے لیے, اسٹیبلش ہو گئے کہ بہت زبردست رنر ہیں, اس کے بعد بھی 1-2 سال انہوں نے ریلوے کی نوکری کی. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ٹکٹ چیک کر رہے تھے, اور وہاں پہ ایک بے ٹکٹ کے ساتھ تھے, انہوں نے ٹکٹ لیا ہوا نہیں تھا, ان دنوں جرمانہ بہت ہوتا تھا. تو جب ان کی طرف ملکھا سنگھ بڑھے تو انہوں نے دوڑ لگا دی. اب ملکھا سنگھ نے بھی پیچھے دوڑ لگا دی. تو کہا جاتا ہے کہ جب پلیٹ فارم سے باہر نکل گئے تو کسی نے پوچھا ملکھا سنگھ وہ جو بے ٹکٹ مسافر تھا جس کو پکڑنے کے لیے آپ بھاگے تھے وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو کمبخت پیچھے رہ گیا, میرے ساتھ دوڑ لگاتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آگے نکل جائے, میں اس سے آگے نکل گیا. دنیا کی ایک ایسی ٹرین ہے جو ایک لیجنڈ بن چکی ہے, ایک داستان بن چکی ہے, اور لٹریچر میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ ملتا ہے. میرے خیال میں جو ہے لانگسٹ ٹرین ان دا ورلڈ فرام ماسکو ٹو ولاڈیواسٹک, اس کے ساتھ اگر کوئی ٹرین مشہور ہے تو وہ اورینٹ ایکسپریس. اورینٹ ایکسپریس چلتی تھی استنبول سے لے کے پیرس تک, اور بڑی شاہانہ قسم کی وہ ٹرین تھی. ہما شما تو اس میں سفر بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن اس کا جادو بہت تھا.
تمام بادشاہ وہاں سفر کرتے تھے اور 6-7 سرحدوں کو عبور کر کے فائنلی وہ پیرس پہنچتی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب وہ ہم کتابوں کے کیڑے ہوتے تھے تو ہر شے پڑھ جاتے تھے۔ مثلا ابن صفی کے میں نے تمام ناول پڑھے، کمال کا وہ شخص ہے، مطلب انٹرنیشنل لیول کا وہ رائٹر ہے، اور کیا کمال کا اس کا ہیومر ہے۔ اس کے بیٹے میرے واقف ہیں، وہ کبھی کبھار بھیجتے رہتے ہیں اپنے والد کی کتابیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہماری فیورٹ تھی وہ تھی ایگتھا کرسٹی۔ ایگتھا کرسٹی جو تھیں ان کو جرائم کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ اس جیسی نٹنگ جو ہے کرائم کی، میرا خیال ہے کہ اور کسی نے نہیں کی، اور اس کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ ایک تو ان کے خامن جو تھے وہ آرکیالوجسٹ، چنانچہ ڈیتھ آن دا نائل انہوں نے اگر لکھی تو وہ آرکیالوجی کے حوالے سے لکھی۔ اسی طرح 455 فرام پیڈنگٹن ہے میرا خیر اس کا نام۔ تو بہرحال اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں۔ 10 لٹل نگرز ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ اب میں نے پچھلے دنوں پڑھا، کیونکہ ان دنوں آپ نیگرو کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کئی کریمیں ایسی ہیں جس میں سفیدی کا تذکرہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ریشیل والا مسئلہ ہے۔ تو میں نے سنا ہے کہ اس ناول کا نام 10 لٹل نگرز کا وہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ یہ برصغیر تذکرہ ہے۔ ان کا ایک پلے ہے ماؤس ٹریپ، جو لنڈن کے ویسٹ اینڈ میں آخری خبریں آنے تک، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، وہ 15 سال سے ڈیلی مطلب کھیلا جا رہا، اتنی بڑی وہ رائٹر۔ چنانچہ ان کی ایک کتاب، بہت ساری کتابیں مشہور ہوئی، ایک کتاب ہے مرڈر آن اورینٹ ایکسپریس۔ مرڈر آن اورینٹ ایکسپریس میں بنیادی جو ہے تھیم کہہ لیں، پلاٹ یہ کہ وہی استنبول سے جا رہی ہے پیرس، اور اس میں بہت کوئی شہزادے بھی ہیں، امیر ترین لوگ بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، جس طرح ایک مکسچر ہوتا ہے۔ اور اس اورینٹ ایکسپریس میں ایک قتل ہو جاتا ہے، اور اتفاق سے وہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کا مین جو کردار ہے اگاتھا کرسٹی کا، جو جاسوس ہوتا ہے ایک، جس طرح یہ اس میں کرنل آفریدی ہے ابن صفی کا، تو اسی طرح اگاتھا کرسٹی کا جو ہے جاسوس، وہ میں اگر پروناؤنس نہ کر سکوں، بہرحال جو لکھا ہوتا ہے ہرکیول پوئرٹ، وہ اس کی مونچھیں تیکھی ہیں۔ ہی از بیسیکلی شاید بیلجیم کا ہے، اور برا مناتا ہے جب اس کو کوئی کہتا ہے کہ آپ فرانسیسی ہیں، تو وہ کمال کا مطلب ہے کہ ہے کھوج لگانے والا، وہ موجود۔ اب وہ تمام کا انٹرویو کرتا ہے، کیونکہ اورینٹ ایکسپریس جا رہی، سفر کر رہی ہے، اور وہ قاتل وہاں پہ موجود۔ کون سا ہے قاتل؟ آخر میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو قتل ہوا شخص، وہ اس کے جسم پہ جتنے نشان ہیں ان کی ڈیپتھ جو ہے نا وہ مختلف۔ اب میرا تو قتل کا زیادہ تجربہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر شخص جب خنجر کا وار کرتا ہے تو وہ ایک خاص گہرائی تک جاتا ہے، اور اس میں وہ گہرائی کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ دیٹ مینز کہ اسے ایک نہیں بہت سارے لوگوں نے مارا۔ چنانچہ کھلتا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پہ اس ٹرین میں جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں ان کی زندگی میں آیا، اور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے انہوں نے طے کر لیا تھا کہ کبھی اگر یہ آیا تو ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ اور اس کے بعد یہی ہوا کہ وہ اس ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو سب نے مشترکہ طور پہ اس کو قتل کیا۔ اب اگر اس کہانی سے، اس تھیم سے آپ کے ذہن میں اور بھی موازنے آتے ہیں تو میں آپ کو دوش نہیں دوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ کہی جا سکتی ہیں، کچھ نہیں کہی جا سکتی۔ مشرقی پاکستان کو بھی ہم حوالہ دے سکتے ہیں، سبھی کا قصور تھا۔ یہ جو اگاتھا کرسٹی کی کتاب کا میں نے تذکرہ کیا ہے، مرڈر آن اورینٹ ایکسپریس، ظاہر ہے کہ ہر کلاسک کتاب کی طرح اس پہ بھی بے شمار فلمیں بنی، کم از کم 4-5، اور اس میں جو آخری فلم ہے اس میں البرٹ فنی ایک بہت بڑے ایکٹر تھے، انہوں نے ہرکیول
پائرٹ کا رول ادا کیا. اب ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں بھی خواہش تھی کہ کبھی ہم اورینٹ ایکسپریس پہ سفر کریں. تو 1969 میں جب میں گیا ہوں یورپ کے زمینی سفر پر، تو استنبول سے ایک ٹرین چل رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اوریجنل اورینٹ ایکسپریس ہے. اب اس کا نام مرملا اورینٹ ایکسپریس ہے. مرملا وہ سمندر کا نام ہے. تو بڑے مطلب ایک پرانی خواہش پوری ہو رہی تھی. ان کے ڈبوں کو دیکھا، ڈبے تو آرڈنری سے، اور اس ٹرین پہ اورینٹ ایکسپریس پہ میں نے سفر کیا اور میں گیا ہوں سوئٹزرلینڈ تک. اور راستے میں جتنے بھی بارڈر آتے ہیں، انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر نئے ملک میں عملہ بدل جاتا پوری ٹرین کا، اور چیکنگ ہوتی، اور اس کے بعد وہ ٹرین آگے بڑھتی ہے. لیکن وہ جو شاہانہ اورینٹ ایکسپریس تھی اس کے دن بیت چکے. یہ جو اورینٹ ایکسپریس چلتی ہے اس میں زیادہ تر جو امیگرنٹ ہیں ٹرکس، وہ یورپ سے ادھر آتے ہیں، اور ادھر سے زیادہ تر میرے جیسے نکمے آوارہ گرد جن کی جیب میں کچھ زیادہ پیسے نہیں ہوتے، وہ تھرڈ کلاس میں سفر کرتے ہوئے وہ پیرس تک پہنچتے ہیں. چنانچہ وہ پرانی جو اورینٹ ایکسپریس ہے وہ داستان ہوئی. اب یہ جو نئی اورینٹ ایکسپریس ہے اس پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم جیسے لوگ سفر کرتے ہیں. ٹرین رکتی ہے تو رکنے دیں. لاہور اسٹیشن کے حوالے سے ہی ایک حقیقی واقعہ ہے جو بعد میں لطیفے کی شکل اختیار کر گیا. پارٹیشن سے پہلے امرتسر اور لاہور تقریباً جڑواں شہر تھے، اور امرتسر اور لاہور کے درمیان ٹرینیں چلتی تھی ظاہر ہے. تو وہاں سے بہت سارے نوجوان سر شام ٹرین میں بیٹھتے تھے، اور لاہور اسٹیشن کی آمد سے پہلے جب ٹرین آہستہ ہوتی تھی نیچے اتر جاتے تھے، بے ٹکٹے ہوتے تھے. اور لاہور میں کشش تھی سنیماؤں کی، مطلب ایک سڑکوں کی اور روشنیوں کی، تو وہ زیادہ تر سنیما دیکھنے آتے تھے. تو اسی طرح ایک گروپ تھا، تو 6 بچے تھے، تو وہ دیکھنے کے لیے آئے، فلم دیکھنے کے لیے لاہور آئے. انفارچونیٹلی وہ ٹرین آہستہ نہ ہوئی، انٹری سے پہلے وہ اتر نہ سکے، پلیٹ فارم پہ اترنا پڑا. وہاں پہ چیکنگ ہو رہی تھی لیکن رش تھا، چنانچہ زیادہ تر وہ جو دوست تھے وہ تو نکل گئے. ان میں ایک جھیمپو سا سردار تھا، وہ جھجکتا رہا. فائنلی جب وہ نکلنے لگا تو ٹکٹ چیکر نے اسے پکڑ لیا. اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس کے دوست جو تھے وہ اسٹیشن پار کر کے دور ایک ٹانگوں کا اڈا ہوتا تھا، وہاں پہ کسی ٹانگے کو ہائر کر رہے تھے. تو اس سردار نے وہاں سے انہیں آواز دی کہ واپس آ جاؤ، ہم سب پکڑے گئے. اور واپس آ جاؤ، سارے ہی پھڑے گئے. چنانچہ یہ اب لطیفے کے طور پہ مشہور ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اور سبق یہی ہے کہ نادان دوستوں کے ساتھ سنیما دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. آج کی طرح اس زمانے میں بھی ٹرین میں مختلف کلاسز ہوتی تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ تھرڈ کلاس تھی آخری. اور مجھے یاد ہے کہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ یلو رنگ کا ہوتا تھا، یعنی فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تھرڈ کلاس ہی ہے. اس کے بعد ہوتی تھی انٹر کلاس. انٹر کلاس میں عام طور پہ مڈل کلاس جو لوگ تھے، اور اس کا رنگ بلو ہوتا تھا ٹکٹ کا، مجھے اب تک یاد. اور اس کے بعد ظاہر ہے سیکنڈ کلاس یا فرسٹ کلاس، وہ ہم جیسوں کی پہنچ میں تو نہیں ہوتی تھی، تو انٹر کلاس میں ہی سفر کیا جاتا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب ٹرین کسی چھوٹے اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی ہے، وہاں پہ سادہ لوگ دیہاتی لوگ ہیں، گٹھڑیاں اڑائے، طوطوں کے پنجرے، یہ وہ، 1-8 منٹ ٹرین نے وہاں رکنا ہے. تو ان کو جلدی ہوتی تھی کہ کہیں چھوٹ نہ جائے، تو وہ فوراً لپکتے تھے ڈبے کی طرف. تو خواتین عام طور پہ وہاں پہ ڈبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے ان دیہاتیوں کو کہتی تھیں کہ یہ ڈیوڑا ہے، ڈیوڑا ہے، ڈیوڑا ہے. اچھا، ڈیوڑے سے مطلب یہ تھا کہ 1.5 گنا اس کا کرایہ ہے. چنانچہ وہ غریب تو ہراساں ہو جاتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے. ایک تو مجھے یہ یاد ہے کہ یہ ڈیوڑا ہے. دوسرا یہ کہ امی جان کے ساتھ جب سفر کیا، فیملی کے ساتھ ہی سفر کرتے تھے،
تو ہمیشہ کہتی تھی کہ سر باہر مت نکالنا کھڑکی سے، کیونکہ ایٹ ٹائمز وہ جو انجن تھا وہ دھواں نکالتا تھا اور اس میں ذرے ہوتے تھے سارے کوئلے کے، اور اگر آپ نے باہر جھانکا اور اس وقت ٹرین نے اپنا انجن نے وہ دھواں اگل دیا تو ظاہر ہے کہ آپ روح سیاہ ہو جاتے تھے۔ ایک فیکٹ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو عجیب سا لگے گا کیونکہ میں خود عجیب سا شخص ہوں۔ ٹرین کی سب سے خوبصورت موسیقی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین کے چلنے میں ایک خاص ردم ہوتی ہے، بہت سریلی ردم ہوتی ہے، وہ آپ کو نیند میں بھی لے جا سکتی ہے، ہجان میں بھی مبتلا کر سکتی ہے، پریشان بھی کر سکتی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ذہنی حالت کیا ہے۔ اب وہ ٹرین کی جو ہے موسیقی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی، اس کو بہترین جو آواز آ رہی ہوتی ہے ہائی فائی، وہ ٹرین کے غسل خانوں میں آتی، کیونکہ وہاں جو کموڈ ہوتا ہے اس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا، نیچے سے وہ ٹرین گزر رہی ہے اور وہ پٹڑی گزر رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جا رہی ہے، اور وہاں سے وہ آواز آ رہی ہے کھٹ 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 کی۔ یعنی سب سے خوبصورت ٹرین کی موسیقی جو ہے وہ ٹرین کے غسل خانوں میں سنی جا سکتی ہے۔ ٹرین رکتی ہے تو رکنے دیں، اردو کے 3-4 ایسے بہت بڑے شاعر ہیں جن کو زمانے نے تقریباً بھلا دیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر عہد میں 1-2 بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں، اور ان بڑے شاعروں کی شہرتیں جو ہیں وہ میڈیا کی ہوں یا کسی گروپ کی ہوں یا کسی ادبی بیکنگ کی ہوں، ان کی شہرتیں ان بڑے شاعروں کو کھا جاتی ہیں اور وہ تقریباً گمنامی میں چلے جاتے ہیں۔ مثلاً خوشی محمد ناظر، صبح کا منظر ان کی نظم آپ دیکھیے اور باقی ان کا کلام دیکھیے۔ مثلاً تلوک چند محروم، دن کو بھی یاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ اس کے بعد عبدالحمید عدم جیسا شاعر خرابات کہلائے، اور ان کا ایک کیا خوبصورت شعر ہے۔ اور شعر سنانے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کئی مرتبہ یہ میں یادداشت سے ہی شعر سناتا ہوں آپ کو، وہ تھوڑے سے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں۔ تو ان کا شعر ہے کہ یوں تو سفر حیات کا بے حد طویل تھا، میں کدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا۔ اور اس کے بعد عدم کہتے ہیں کہ جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اور پھول دامن میں چند رکھ لیجئے راستے میں فقیر ہوتے ہیں۔ اور پھر ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے۔ اور آخری شاعر جنہیں بھلا دیا گیا ہے وہ ہیں اختر شیرانی۔ اختر شیرانی شاعر رومان بھی کہلائے، اور ظاہر ہے کہ اگر میں ان کا قصہ سنا رہا ہوں وہ تو ٹرین سے ہی وابستہ ہے، اور وہ ایک ایسا قصہ ہے جو آج تک نہ رپورٹ ہوا ہے، نہ لکھا گیا ہے، نہ کسی آپ کو ادبی کتاب میں ملے گا۔ لیکن اس سے پیشتر نیرہ نور ہم سے بچھڑی، بہت دکھ ہوا، جیسے میری اپنی کوئی عزیزہ بچھڑ گئی۔ کراچی مجھے ملی، اور ان کا جو مسٹک تھا پہلو کردار کا وہ میرے سامنے آیا، اور میں نے کہا کہ نیرہ، ان سے نہیں کہا، بعد میں نے کہا کہ جس چیز کی ہم کھوج میں تھے وہ ہمیں تو ملی نہیں ہے۔ نیرہ جو ہے وہ کھوج میں نہیں تھی تب بھی اس کو مل گئی، لیکن یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ تو نیرہ نے گایا اختر شیرانی کو، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ حکیم نیر واسطی تھے، لاہور کی بہت معروف شخصیت، بہت بڑے حکیم بھی تھے، اور علم و ادب کے ساتھ ان کا واسطہ تھا بہت گہرا، اور بہت عمدہ ذوق رکھتے تھے۔ تو میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ اختر شیرانی
ٹونک میں وہ پیدا ہوئے. حافظ محمود شیرانی جو بہت بڑے محقق ہیں پنجاب میں اردو وغیرہ جو انہوں نے لکھی, وہ ان کے والد تھے, اور وہ خوش نہیں تھے اختر شیرانی سے کیونکہ ان کا راستہ الگ تھا. تو اختر شیرانی ان دنوں حکیم نیر واسطی صاحب کے ہاں ہی رہتے تھے. وہاں سے صاحب سلامت ہوگی میرے والد صاحب کی, کبھی کبھار آ جاتے تھے ابا جی کو ملنے, اور ابا جی ان کی کچھ اشد ضرورتیں بھی پوری کر دیتے تھے, ان کی تفصیل میں کیا جانا. تو ایک روز اختر شیرانی آئے اور بڑی ملول اور رنجیدہ سے تھے. ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی, رومال بندھا ہوا تھا, وہ کاؤنٹر پہ رکھ کے اس کو کھول دیا اور اس میں چوسی ہوئی گنڈیریوں کے چھلکے تھے. تو بھائی بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ اختر بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے چوئی صاحب میں اکثر جاتا ہوں لاہور کے ریلوے اسٹیشن چائے پینے کے لیے, وہاں چائے بڑی اچھی ملتی ہے. تو آج جب میں گیا ہوں تو اس لمحے ایک ٹرین آئی ہے اور عین میرے سامنے خواتین کا ڈبہ آیا. ان دنوں خواتین کا ڈبہ علیحدہ ہوتا تھا, باہر ایک خاتون بنی ہوتی تھی. اس ڈبے میں کھڑکی میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور وہ گنڈیریاں چوس رہی تھی. میں اس کو دیکھتا رہا اور وہ گنڈیریاں چوس چوس کے چھلکے پلیٹ فارم پہ پھینکتی تھی. تو میں تو مبہوت ہو کے چوئی صاحب اس کو دیکھتا رہا. میں تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا, آخر شاعر رومان. تو جب ٹرین چلی گئی تو میں نے وہ پلیٹ فارم پہ پڑے ہوئے چھلکے جو ہیں اس رومال میں ڈالے ہیں اور میں لے آیا ہوں, اور ان کو میں ہمیشہ سرانے رکھ کے سویا کروں گا. اور اس کے بعد آپ دیدہ ہو گئے. اب کون جانے کہ وہ سلمہ تھی کون تھی جو اس ٹرین میں اس کھڑکی میں بیٹھی تھی. اے عشق ہمیں برباد نہ کر. ٹرین رکتی ہے تو رکنے دیں,